اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل كما ورد في سورة العصر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ایمان کی حقیقت اور عمل کے مراتب، یا اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، یا ایک بندہ مومن کے یا بندہ مسلم کے ایک دینی فرائض کیا ہیں. دیکھیے، دین کا آپ اگر کم سے کم خلاصہ نکالا جائے، دین کا اگر آپ کم سے کم تصور لیں تو وہ بنتا ہے ایمان اور عمل صالح. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اگر دین کا کم سے کم خلاصہ نکالا جائے، دین کا کم سے کم تصور لیا جائے تو وہ بنتا ہے ایمان اور عمل صالح. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں جما لیں کہ عمل کون کون سے مطلوب ہیں، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کے عملی نتائج کیا ہیں، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، یا بندہ مومن کے یا بندہ مسلم کے دینی فرائض کیا ہیں. اب اس کا ایک مکمل نقشہ، اب اس کا ایک مکمل پکچر اپنے ذہن میں جما لیں اور ایک مثال سمجھ لیں. اب ایک مثال سے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ ایمان کے جو دینی فرائض ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک ملازم کو رکھا گیا ہے، ایک ورکر کو رکھا گیا ہے جس کے 10 ڈیوٹیز ہیں، اور بالاتفاق اسے 3 ہی آتے ہیں اور 7 یاد نہیں. تو وہ 3 ہی کرے گا. وہ مخلص بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، وہ ہارڈ ورکر بھی ہے، لیکن کرے گا صرف 3 کام، کیونکہ چوتھا اور 5واں اور 10 تک اسے یاد ہی نہیں. تو جو امپلائر ہے، جو ملازم جس نے ملازم رکھا ہوا ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ یہ بڑا نکما انسان ہے، یہ بڑا کام چور انسان ہے. ہاں، 3 خانوں میں تو بہت کچھ ہے، لیکن 7 خانوں میں بالکل زیرو ہے. تو یہی خطرہ ہے ہمیں، اگر ہم دین کے مکمل فرائض کا کمپلیٹ پکچر یا مکمل تصور ہمارے سامنے نہ رکھیں. تو ایک تمثیل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے آپ اس ڈائیگرام میں اپنا ذہن جما لیں. اس ڈائیگرام آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ ایک 3 منزلہ عمارت کا تصور دیا گیا ہے. ایک 3 منزلہ عمارت کا نقشہ جمائیے. تو اگر 3 منزلہ عمارت ہوگی تو 3 چھتیں تو ہوں گی، 3 روفس تو ہوں گے. اب اس کے سب سے نیچے اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اور سب سے پہلی منزل ہے، اور سب سے جو گراؤنڈ فلور ہے یا پہلی منزل ہے، اس کا یوں تصور کیجئے کہ وہاں دیواریں نہیں بنی ہیں، صرف ستون بنے ہیں یا 4 پلرز بنے ہیں. جیسے آج کے دوران اپارٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ پارکنگ سپیس بن گئی ہے. تو گراؤنڈ فلور میں کوئی دیواریں نہیں ہیں، بلکہ صرف 4 ستون بنے ہیں. اور اس کے بعد اس کے اوپر پہلی منزل ہے یا فرسٹ فلور ہے، اس کے اوپر دوسری منزل ہے. یہاں بھی ستون ہی چلیں گے، مگر یہ ستون دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ اس کو دیواروں نے کنسیل کیا ہوا. تو گراؤنڈ فلور پہ صرف 4 ستون، اس کے اوپر فرسٹ فلور اور اس کے بعد سیکنڈ فلور. اب سب سے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن کے بھی 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ جو زمین کے زیر اثر ہوتا ہے، زمین کے نیچے ہوتا ہے اور جو نظر نہیں آتا، اور دوسرا وہ حصہ فاؤنڈیشن کا جو تھوڑا سا زمین کے اوپر نظر آتا ہے، جسے آپ انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں یا ننٹل کہتے ہیں. فاؤنڈیشن کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر تھوڑا سا نظر آتا ہے. فاؤنڈیشن کے 2 حصے ہیں. یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں جما لیں. اور ایک بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے اس کا جو ریلیٹیو امپورٹنس ہے، جو یہ پلرز ہیں، جو یہ فاؤنڈیشن ہے، جو پلنتھ ہے، اس کی ریلیٹیو امپورٹنس آپ دیکھیں تو میں آپ کو مکمل پکچر پیش کروں گا. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مثال کے ذریعے سے بہت اہم باتوں کو آپ کو آسان کر کے سمجھا دے گا. کہ میں نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے پوری بلڈنگ کا دار و مدار، پوری بلڈنگ کی مضبوطی کا دار و مدار فاؤنڈیشن پر. کہ جتنی مضبوط فاؤنڈیشن ہوگی، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، اتنی ہی مضبوط بلڈنگ ہوگی. اور دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اہم ترین منزل جو ہے وہ گراؤنڈ فلور ہے یا پہلی منزل ہے. اہم ترین منزل، بلند تر کون سی ہے؟ دوسری ہے. اور بلند ترین کون سی ہے؟ تیسری منزل. سب سے اہم ترین، کیونکہ اگر گراؤنڈ فلور نہ ہو تو فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کا سوال ہی نہیں. تو سب سے اہم ترین منزل گراؤنڈ یا پہلی منزل، سب سے بلند تر دوسری، اور سب سے بلند ترین تیسری منزل. تو یہ اتنا تو آپ نے سمجھ لیا، یہ تو آسان ہے، سبھی کو سمجھ آتی ہے. تو اب آگے بڑھیے. اب سمجھیے کہ اس ایمان کی عمارت میں یا ایمان اور اسلام کی عمارت میں جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایمان ہے. اب اس ایمان کے بھی 2 حصے ہیں. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب اس ایمان کے بھی 2 حصے ہیں. ایک اقرار باللسان اور دوسرا تصدیق بالقلب.
یہ جو پہلا پارٹ ہے جو آپ کو زمین کے زیر اثر دکھ رہا ہے ڈائیگرام میں، جو زمین کے نیچے دکھ رہا ہے، یہ تصدیق بالقلب ہے. یہ وہ اصل ایمان ہے جو دل کی گہرائیوں میں ہے اور نظر نہیں آتا. جیسے بلڈنگ میں، جیسے اس بنیاد میں اصل فاؤنڈیشن جو ہے وہ زمین کے زیر اثر ہے اور نظر نہیں آتا، لیکن اصل میں پوری بلڈنگ کا دار و مدار، پوری بلڈنگ کی مضبوطی کا دار و مدار اس اصل فاؤنڈیشن پر ہے. تو اسی طرح تصدیق بالقلب یا قلبی یقین یا یقین قلبی، یہ ہے اصل ایمان جو اسلام کی عمارت کو یا اسلام کی اس بلڈنگ کو مضبوط کیے ہوئے ہے. اور دوسرا ہے فاؤنڈیشن کا وہ حصہ جو تھوڑا زمین کے اوپر نظر آتا ہے، جس کو میں نے کہا کہ پلنتھ کہتے ہیں، وہ ہے یہ اقرار باللسان کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ ایمان کا ایک حصہ جو ظاہر ہے وہ ہے یہ اقرار باللسان کا حصہ، یہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جیسا میں نے کہا کہ اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہوگی. اسی طرح اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان حقیقی ہے، واقعی ایمان ہے دل کے اندر، تو اس اسلام کی جو عمارت ہے، جو اسلام کی جو بلڈنگ ہے، بنیاد ہے، وہ مضبوط ہوگی. اب اس سے آگے بڑھیے. جو گراؤنڈ فلور میں 4 ستون ہیں یا 4 پلرز ہیں جو ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے، یہ 4 عبادات ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 4 عبادات ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ. یہ 4 عبادات ہیں. اور جو پہلی چھت ہے، ان 4 ستونوں کے اوپر جو پہلی چھت نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر سادہ الفاظ میں اسے ادا کریں تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود اللہ کی بندگی. کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا، کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی غلامی کرنا، کہ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود اللہ کا بندہ بن کر رہنا. اب اس کے ٹرمینالوجیز کیا ہیں، اس کے اصطلاحات کیا ہیں قرآن مجید؟ اس جو پہلی چھت ہے اس کی نمبر 1 اسلام. اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہے ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، سر تسلیم خم کر دینا. اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کیا اے ایمان والو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، آدھے ادھورے نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پہلی اصطلاح اس پہلی چھت کے لیے وہ اسلام ہے. اور دوسری کیا ہے؟ اطاعت ہے. اب اطاعت کیا ہے؟ کہ دلی آمادگی سے کسی کا کہنا من. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اگر تم اس سے مڑ جاؤ، اس سے اگر اپنے چہروں کو پھیر لو، تو اللہ ایسے کافروں کو بالکل نہیں پسند کرتا. تو 2 اصطلاحات کیا ہوگی؟ نمبر 1 اسلام، یہ پہلی چھت کی، اور نمبر 2 اطاعت. نمبر 3 کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ اطاعت کا ہی ایک منفی پہلو ہے. کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر چلنا یہ اطاعت ہے، اور بچنا اس سے کہ اللہ کا حکم کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ تقویٰ ہے. کہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا یہ تقویٰ ہے. تو یہی اطاعت کا منفی پہلو تقویٰ. اور نمبر 4 کیا ہے؟ عبادت. کہ ہمہ تن، ہمہ وقت اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اللہ کا عبد بن کر رہنا. اب یہ عبد کا معنی کیا؟ عبد سے معنی کیا ہے؟ غلام ہے. یہ ایک ملازم ہے. ایک ہوتا ہے ملازم جس کو آپ نے ڈیوٹی پر رکھا ہے، وہ ہمہ تن ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا. وہ ملازم ہے آپ کے لیے 8 گھنٹے 9 گھنٹے جتنے بھی ورکنگ آورس ہیں. اگر وہ ورکنگ آورس ختم ہو گئے تو وہ آپ کے برابر لیول کا شہری ہوگا، وہ آپ کے ایکول لیول کا شہری ہوگا. اس کو بھی ایک ہی ووٹ ہے، آپ کو بھی ایک ہی ووٹ ہے. وہ اس ریاست کا مکمل شہری ہے، آپ بھی اس ریاست کے مکمل شہری. اور ایک ملازم آپ نے رکھا ہے، باورچی رکھا ہے، کوک رکھا ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی لگا دو. وہ صاف کہے گا کہ میں ملازم ہوں پکانے کے لیے، میں کوک ہوں، میں یہ کام کے لیے ملازم نہیں ہوں. لیکن عبد جو ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کی انفرادی ملکیت ہوتا ہے کہ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود اس آقا کا بندہ ہونا. تو نمبر 4 کیا ہے اصطلاح اس کی؟ عبادت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کہ اے بنی انسان، عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بنانے والا ہے اور تمہارے سے پہلوں کا بھی بنانے والا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ بھیجا ہو. تو یہ جو پہلی چھت ہے، یہ جو پہلی روف ہے، اس کی 4 اصطلاحات ہم نے دیکھی قرآن مجید سے کہ اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت. اور اس عبادت کا ہی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سعدی فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ زندگی تو ہمیں ملی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے. اور اگر زندگی میں اگر اللہ کی بندگی نہ ہو تو وہ زندگی نہیں، شرمندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو پہلی چھت کے اصطلاحات ہم نے کیا دیکھے کہ اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت. تو یہ 4 چیزیں بیکساں مل کر، بیک وقت مل کر پہلی چھت بنتی ہے. یہ جو تمام چیزیں میں نے ابھی تک عرض کی ہیں یہ کامن ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، ایک بچہ بھی جانتا ہے. لیکن ایک چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو اللہ کی اطاعت ہے، یہ جو اللہ کی بندگی ہے، یہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو اللہ کی اطاعت ہے،
یہ کلی ہونی چاہیے، جزوی نہیں، یہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، پارشل نہیں. یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کچھ احکام تو قبول ہیں اور کچھ رد، کہ اللہ کے کچھ احکام تو سرآنکھوں پر اور کچھ احکام پاؤں تلے. اگر یہ ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ڈھٹائی ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے. اور میں وہ 100 مرتبہ آپ کو آیات سنا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ایمان لائے ہو ہمارے شریعت کے ایک حصے پر، ہمارے کتاب کے ایک حصے پر، اور دوسرے حصے کا رد کر دیا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو کیا جزا و سزا ہوگی ان لوگوں کی جو یہ روش اختیار کرتے ہیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں ہم انہیں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ چیز اللہ کی کلیتاً عبادت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے کہ شراب کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. خنزیر کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا ایک شخص بنا پھرتا ہے کہ شراب نہیں پیتا اور خنزیر نہیں کھاتا مگر سود کھاتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی ہمتن، ہمہ وقت، ہمہ وجود عبادت، یہ بنتی ہے پہلی چھت، یہ بنتی ہے پہلی اصطلاح چھت. اور یہ بہت ہی مشکل ہے. یہ بنی ابھی پہلی فلور بنی ہے اسلام کی عمارت کی ابھی پہلی فلور بنی ہے، اور یہ ہی اتنی کٹھن ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں. یہی اتنی کٹھن ہے. البتہ اس کٹھنائی کو آسان کرنے کے لیے، اس مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 عمل ایسے دیے ہیں کہ اگر اس کی پیروی کرو گے، اگر اس کی پابندی کرو گے تو اللہ کی ہمتن ہمہ وقت غلامی کرنا آسان ہو جائے. وہ کیا ہیں 4 ستون؟ وہ 4 ستون جو گراؤنڈ فلور میں ہم نے دیکھے. نمبر 1 نماز، کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے آؤ. نماز کس لیے دی؟ کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے آئے ہو یہ تازہ کرو، یہ یاد رہے، یا بھول نہ جاؤ کہ 5 مرتبہ اپنی مصروفیات سے نکلو. اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار اگر عبادت کرتا ہوں تو تیری ہی کرتا ہوں، اور اگر کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں تو تجھی کو پکارتا ہوں، اور عبادت تیری ہی کرتا رہوں گا، اور کسی کو اگر مدد کے لیے پکارتا ہوں تو تجھے ہی پکارتا رہوں. جو اپنا عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو تازہ کرو. اس کے بعد اس اللہ کی ہمتن ہمہ وقت عبادت میں جو پہلی چیز آڑے آتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی نفسانی خواہشات. انسان کے نفسانی خواہشات پہلا آڑ ہے. اب اس انسان کے نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. اب نفسانی خواہشات کا حملہ ہوگا تو کس پر روکو گے؟ اپنے روزے کے ڈھال پر روکو گے. کہ 1 مہینہ شدید ترین بھوک کے باوجود کچھ نہیں کھاتے، حلال چیزیں نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اگر اس کی عادت پڑ گئی تو باقی کے 11 مہینے حرام کاموں سے تو بچو گے نا. جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے تو بچو گے نا. یہ ہے بندہ مومن کی ٹریننگ. یہ بندہ مومن کی ایک ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ نمبر 1 نماز، جو پہلا ستون ہے وہ نماز دیا، اور نمبر 2 دی روزہ. اب ایک اور آڑ ہے، ایک اور مشکلات کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ وقت عبادت کرنے میں ایک اور آڑ کیا ہے؟ کہ مال کی محبت، کہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے ڈال دی. تو اس کو نکالنے کے لیے، اس کو کھرید کر نکالنے کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ زکوٰۃ دی. یہ تیسرا ستون. اس کو کھرید کر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دی کہ مال نکالو، کہ مال کی جو محبت تمہارے اندر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دی. اور ان تمام برکات کو، ان تمام احکام کو جمع کر دیا ہے حج میں. یہ چوتھا ستون کہ اس میں نمازیں بھی ہیں، جو مال اس میں خرچ ہو رہا ہے اس میں زکوٰۃ کا برکت بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کی برکت بھی آ گئی. اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ مشابہت رکھتی ہے روزے میں، کہ احرام میں جنسی تعلقات نہیں ہیں جیسے روزے میں نہیں. تو یہ تمام برکات کو ملا کر حج میں کر دیا ہے. تو یہ 4 ستون ہیں. اگر اس کی پیروی کرو گے، ان 4 ستونوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کی ہمتن ہمہ وقت ہمہ وجود عبادت کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ جیسا میں نے کہا کہ ایک بندہ مسلم کا یا بندہ مومن کا ایک ٹریننگ کورس ہے. اگر اس کی عادت لگ جائے تو آسان ہوگا انسان کو ہمتن ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اب یہ پہلے فلور میں ایک آبزرویشن میں نے کی، اور آپ بھی کیجئے، میں سناتا ہوں آپ کو. ایک بات نوٹ کیجئے کہ اگر کسی جگہ صرف 4 ستون کھڑے ہیں، اگر کسی جگہ صرف 4 پلرز کھڑے ہیں اور اوپر چھت نہیں ہے تو اس کا کیا معنی سمجھے گا؟ کہیں گے کہ یہ پاگل پن ہے، ستون کس لیے کھڑا کیا ہے؟ اگر ستون 4 کھڑے ہیں اور اس کے اوپر پہلی چھت نہ ہو تو وہ ستون کس معنی کے لیے؟ آپ سوچیں گے کہ عجیب پاگل پن ہے. تو یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو پکڑا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد. یہی حال ہے ان جنہوں نے صرف نماز کو اور زکوٰۃ کو، روزے کو اور حج کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد. کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے صرف ستون ہیں لیکن اوپر چھت کوئی نہیں ہے. کہ اللہ کے ہمتن ہمہ وقت بندگی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ چھت نہیں. اور اس کا وائس ورثہ بھی ہے کہ چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ ستون نہ ہو. کہ اللہ کے ہمتن ہمہ وقت عبادت یا بندگی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان 4 ستونوں کو آپ نے قائم نہیں کیا ہو.
کوئی شخص بنا پھر رہا ہو اللہ کا بہت بڑا محبت کرنے والا, اللہ سے بہت بڑا محبت کرنے والا اس کا دعویٰ ہے, اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور نماز نہ پڑھتا ہو, اس کے کیا معنی ہے؟ کوئی منطقی دلیل بنی اس کی بات کی؟ اس کے کیا معنی ہے کہ چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ 4 ستون نہ ہو. اگر کوئی شخص کلیم کر رہا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے, محب رسول ہے, اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو ہے دھوکے باز کی نہیں. تو وہ دعویٰ کر رہا ہے چھت کا بغیر ستونوں کے, اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ دوسرا ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے. یہ دونوں شکلیں یکساں غلط. کہ ایک مکمل عمارت کا تصور تبھی بنتا ہے, اسلام کی عمارت کا تصور تبھی بنتا ہے جب 4 ستون ہوں, کہ نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, حج ہو, اور اس کے اوپر ایک مکمل چھت ہو, کہ اللہ کی ہمہ وقت ہمہ وجود عبادت ہو, بندگی ہو, اطاعت ہو, اور اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ مکمل پکچر بنتا ہے. اتنا تو آپ نے سمجھ لیا. اب اس سے آگے بڑھیے. یہ تو ہو گئی پہلی منزل یا پہلی چھت, 4 ستون, اس کے بعد پہلی چھت. اب دوسری چھت پر آئی. یہ دوسری چھت کیا ہے؟ وہ ہے دعوت اللہ, وہ ہے تبلیغ, وہ ہے امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تواصی بالحق. اس کے لیے قرآن میں بے شمار اصطلاحات ہیں. اسی کے لیے اس قرآن مجید میں بے شمار ٹرمینالوجیز ہیں. جیسے قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان کا, فصاحت کا, بلاغت کا, ادبیت کی معراج ہے, وہ پیک ہے. اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں, ورنہ مناٹمی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی اب میر کا ایک مصرع ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو, ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یہی آپ کو حسن ملے گا قرآن مجید میں, کہ ایک ہی چیز کے لیے الفاظ بدلا کر لائے جاتے ہیں, اور اس میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ عبادت, تقویٰ, اطاعت اور اسلام, یہ 4 چیزیں آلموسٹ سیم میننگ دے رہی ہیں, لیکن 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو ایک ہی اصطلاح کے لیے بہت سارے اصطلاحات, بہت سارے الفاظ لائے جاتے ہیں, کہ دعوت, تبلیغ, نصیحت, تلقین, تعلیم, انذار, تبشیر, تذکیر, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تواصی بالحق, شہادت حق, اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس. یہ تمام چیزیں ہیں. اب تعلیم کیا ہے؟ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بھی تبلیغ ہے, جو ہم درس قرآن کرتے ہیں, درس حدیث کرتے ہیں, یہ بھی تبلیغ ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تبشیر کیا ہے؟ کہ لوگوں کو بشارت دینا کہ اگر صحیح کام کرو گے تو جنت ملے گی. یہ تمام چیزیں تبلیغ ہیں. دعوت اللہ ہے تو امر بالمعروف, لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا, وہ نہی عن المنکر, اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا. یہ تمام چیزیں تبلیغ ہے. یہ ہے ہماری دوسری چھت کی تبلیغ. اور اس میں سب سے جامع اصطلاح, اس میں سب سے جامع ٹرم جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے شہادت علی الناس. یہ کیا ہے؟ شہادت علی الناس کے معنی کیا ہے؟ کہ لوگوں پر حجت قائم کر دینا, لوگوں پر حجت قائم کر دینا. اور یہ فریضہ ہے رسالت. میں سمجھاتا ہوں, یہ شہادت علی الناس جو ہے یہ فریضہ ہے رسالت. کہ سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ کہ اللہ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ کیا اللہ کا کوئی مشغلہ تھا معاذ اللہ, یا کیا یہ کوئی اللہ کی ہابی تھی؟ معاذ اللہ, بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ پہلے رسول بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا, اور وہ اگر کیا مقصد وہ پورا ہو گیا؟ نمبر 2 سوال کیا ہے؟ کیا مقصد پورا ہو گیا؟ اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ اور جب رسالت ختم ہو گئی ہے تو وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ یہ 4 سوال ہیں کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا, کس مقصد سے, اور کیا وہ مقصد مکمل ہو گیا؟ اگر مکمل نہیں ہوا تو پھر رسالت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کا سلسلہ جو کہ ہمیں معلوم ہے ختم ہو چکا ہے تو پھر وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ یہ 4 اہم ترین سوال ہیں, اور اس کا جواب اگر ہوگا تو بات سمجھ میں آئے. اب اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 164 اور 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 164 میں تو ایسی آیت ہے جہاں انبیاء اور رسول کے بہت سارے نام ایک ساتھ آئے ہیں. یہ قرآن مجید کے چند پلیسز میں ایک ہے جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 164 اور اس کی بعد کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اب اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر, مبشر اور نذیر بنا کر, کہ بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے, یہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ باقی رہ جائے. اب اس کے کیا معنی ہے کہ لوگوں کے پاس, رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ باقی رہ جائے. کہ کیا معنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم شراب کیوں پیتے رہے ہو, شراب کیوں پیتے رہو؟ اگر لوگ اس کا جواب دے دیں کہ اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے, تو یہ حجت بنی کہ نہیں, یہ دلیل بنی کہ نہیں, یہ آرگیومنٹ بنا کہ نہیں اللہ کے خلاف, یہ پلی بنی کہ نہیں اللہ کے خلاف. تو ان تمام آرگیومنٹس کو, ان دلیلوں کو, اس حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. کہ مثال کی آپ سوچ کر دیکھیے کہ جب تک قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا آیت نہیں آئی, شراب آپ پیتے رہے کہ نہیں؟ شراب بالفرض کیجئے, سمجھنے کے لیے بالفرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا, بالفرض کیجئے سمجھنے کے لیے کہ حضور کوئی بھی ریزن سے,
یہ بہت مشکل عمل ہے میرے صحابہ اسے مان ہی نہیں سکیں گے کوئی بھی ریزن کی وجہ سے. اگر حضور بالفرض یہ آیت چھپا لیتے, یہ آیت بیان ہی نہیں کرتے, تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ صحابہ سے پوچھتا کہ تم شراب کیوں پیتے رہے, وہ بری الذمہ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ کہ اللہ تمہارے آپ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں, وہ بری الذمہ ہو جاتے کہ نہیں؟ اور سارا وبال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس پر آتا؟ رسول پر آتا. ہاں اب رسول نے بتا دیا, اب کسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ رسول نے بتا دیا, رسول بری الذمہ ہو گیا کہ اللہ میں نے تو تیرا پیغام پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ کسے پکڑا؟ اب اللہ کی سوال جواب لوگوں سے ہوگی, صحابہ سے ہوگی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن پوچھ کر رہیں گے لوگوں سے اور جنات سے, کیا تمہارے پاس ہمارے رسول آتے نہیں رہے جو ہماری آیات کی تلاوت تمہیں پڑھ کر نہیں سناتے رہے اور اس دن کی حاضری سے تمہیں ڈراتے رہے؟ وہ کہیں گے خالو بلا, ہم مانتے ہیں کہ آئے تھے, ہم مانتے ہیں کہ آپ کے رسول آئے تھے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے. یہ الفاظ ہے قرآن مجید. اور اگر نہیں آتے, بالفرض کیجئے, اور اگر اللہ رسول نہیں بھیجتا تو اللہ, کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس آپ کا پیغمبر نہیں آئے, ہمارے پاس آپ کے رسول نہیں آئے. کوئی تو دلیل بنتی نا, کوئی تو حجت قائم کرتے, کوئی تو آرگیومنٹ دیتے, کوئی تو پلی کرتے, کچھ تو کرتے. اس دلیل کو, اس آرگیومنٹ کو, اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں تھی, یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل تھا, اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت آخری درجے میں قائم کیا. اب اس کی کیا معنی؟ کہ اسی سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ کیوں انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا, کیوں فرشتوں کو رسول نہیں بنا کر بھیجا. سوچ کر دیکھیے, اگر فرشتہ پر پھیلاتے ہوئے اڑتے ہوئے آتا تو ابو جہل بھی مان لیتا یا نہیں مانتا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسانوں پر حجت, جو کہ مقصد رسالت ہے کہ انسانوں پر حجت قائم کر, انسانوں پر حجت انسان ہی قائم کر سکتا ہے, کیونکہ یہ حجت صرف قول سے نہیں, یہ حجت عمل سے بھی کی جا سکتی ہے. کہ سچ بولو, یہ تو سب جانتے ہیں, یہ سبھی کہتے ہیں, لیکن واقعی میں سچ بول کر دکھانا, یہ انسانوں پر حجت قائم کر. کم نہ تولو, یہ تو سبھی جانتے ہیں, لیکن اگر کوئی دکاندار ہے اور وہ واقعی کم نہ تولے تب حجت قائم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول المسلمین, کہ لوگوں میں تمہیں مسلمان ہونے کا حکم دے رہا ہوں, میں تمہیں اسلام لانے کا حکم دے رہا ہوں, لیکن جو حکم بھی میں تمہیں دے رہا ہوں سب سے پہلے عمل میں کر کے دکھا رہا ہوں. انا اول المسلمین, کہ جو بھی حکم میں تمہیں دے رہا ہوں سب سے پہلے میں اس پر عمل کر کے دکھا رہا ہوں. یہ ہوئی حجت قائم. اور اگر یہ فرشتے ہوتے, بالفرض کیجئے فرشتے ہوتے, کہ اللہ رسول فرشتوں کے ذریعے بھیجتا, تو یقیناً یہ مشرکین و کفار جو کہ قرآن مجید میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم جیسا انسان بھیجا ہے, ہم جیسا انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے, جس کے 2 ہاتھ ہیں, 2 آنکھ ہیں, 2 پیر ہیں, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, تجارتی سفر بھی کیا ہے, ہمارے ساتھ تجارت بھی کی ہے, اولاد بھی ہوئی ہے, شادیاں بھی کی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی, یہ بہت بڑی دلیل رہی ہے مشرکین و کفار کے پاس. اور اگر بالفرض کیجئے یہ حجت قائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر فرشتے بھیجا ہوتا, اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے رسولوں بنا کر فرشتوں کو بھیجا ہوتا, تو یقیناً یہ مشرکین و کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. نہ ان کو بھوک لگتی ہے, نہ ان کو پیاس ہے, نہ ان کے اہل و عیال ہے, نہ خاندان ہے, نہ تجارت ہے, نہ کچھ بھی ہے, اگر یہ کر دیں تو کون سی بڑی بات ہے. ہاں انسانوں کے لیے ناممکن, یہ یقیناً کہتے ہیں انسانوں کے لیے ناممکن ہے. نہ ان کے ساتھ بھوک لگی ہے, ہمیں بھوک چمٹا دی, ہمیں پیاس چمٹا دی, ہمارے ساتھ جنسانی نفسانی خواہشات چمٹا دے, ہمارے ساتھ شیطان کا حملہ چمٹا دیا, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ یقیناً نہیں کر سکتے, کوئی فرشتہ ہی کر سکتے. ہاں جس کے ساتھ یہ تمام چیزیں لگی ہوئی تھی, اس نے جب ایسی زندگی گزار کر دکھا دی, تب قائم ہوئی حجت, تب لوگوں کے خلاف حجت قائم ہوئی. اسی سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو رسول بنا کر بھیجا, فرشتوں کو نہیں. اور اس سے بڑھ کر تیسرا سوال کہ رسالت کا ہم نے جان لیا مقصد کیا ہے, کہ لوگوں پر حجت قائم کرنا, اور وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے. کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. رسالت کا مقصد کیا, انسانیت پر حجت قائم کرنا. کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ اسی مقام سے, یہی مقام ہے جہاں سے دھوکہ دیا تھا غلام احمد قادیانی نے, کہ اس نے کہا تھا کہ رسالت کیا ہے, رسالت تو اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, رسالت تو انسانیت پر حجت قائم کرنا ہے. اگر انسانیت نہیں ختم ہوئی تو پھر نبوت کہاں سے ختم ہوئی؟ اس کے بعد اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ جو تمثیل باندھی یہ بڑی وزنی ہے, یہ بڑی صحیح ہے, یہ ویلڈ کوشچن ہے, لیکن جو جواب دیا تھا کہ اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا, یہ غلط ہے. اب اس کا جواب کیا ہے کہ رسالت کیوں ختم ہو گئی جبکہ مقصد ابھی باقی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت اور رسالت مکمل کر دی. اللہ حضور پر رسالت و ہدایت مکمل کر دی, اور اس ہدایت کی محفوظ یا حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لے لی, اور ہدایت مکمل کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی.
اب نبی کی ضرورت نہیں ہے, نبوت کی کھڑکی بند. اب کام باقی کیا ہے کہ اس کی تبلیغ, اس کی دعوت, اس کے امر بالمعروف, لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا, اس کا نہیں عن المنکر, لوگوں کو برائیوں کی طرف بلانا, اس کا پھیلاؤ, اس کو پھیلانا, اس کا میسج پہنچانا. یہ تمام ذمہ داری کس پر لگا دی؟ امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, امت مسلموں پر لگا دی. یہ کیوں ہے کہ نبی کی ضرورت کب تھی؟ جبکہ ابھی مکمل ہدایت, ابدی ہدایت تمام نہیں آیا تھا. دیکھیے تورات جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, لیکن اللہ نے ان کو پریزرو نہیں کیا, ان کو محفوظ نہیں کیا. اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی محفوظ کر سکتا تھا. اگر اللہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا تو کوئی تحریف ممکن تھی؟ یقیناً نہیں. لیکن اللہ نے انہیں کیوں پریزرو نہیں کیا؟ کیونکہ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایت نامہ تھا. یہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایت نامہ تھا, اور ابدی اور کامل ہدایت نامہ آنے والا تھا. تو ان کو پریزرو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, جب یہ جو ابدی اور کامل ہدایت نامہ محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیج دیا, تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. جیسا میں نے قرآن کی آیت میں سنا, اب اس کو محفوظ کر لیا. اب اس کے بعد کام کیا بچا کہ اس کی تبلیغ, اس کی تعلیم, اس کو پھیلانا, یہ میسج کو لوگوں تک پہنچانا, تمام نوع انسانی کو پہنچانا. یہ کس کو ذمہ داری دی؟ یہ کس پر فرض کیا؟ امت محمد پر. یہ ہے ہماری دوسری چھت, کہ اللہ کے دین کی تبلیغ, اللہ کے دین کی تعلیم, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا, دعوت اللہ. یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے لازم کر دی ہیں امت محمد. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو عدالت خداوندی میں لوگوں کی گمراہی کا وبال امت مسلمہ پر آئے گا. لوگوں کی گمراہی کا وبال امت مسلمہ پر آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج کے آخری آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ رسول بنے گواہ تم پر. کہ قیامت کے دن رسول کہتا ہے کہ اللہ تو میں نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا. رسول گواہی دے دے گا اور رسول بری الذمہ ہو جائے گا, اور تم بھی گواہی دو. وَشُهَدَاءَ عَلَيْكُمْ عَلَى النَّاسِ, کہ تم ہی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیغام اللہ کے رسول نے بھیجا تھا, آپ کے رسول نے بھیجا تھا, یہ ہم نے بھی پہنچا دیا. کیا کیا کہ نہیں؟ اگر کیا تو اس سوال سے بری الذمہ ہو جاؤ, اور اگر نہیں کیا تو لوگوں کی گمراہی, تمام نوع انسانی کی گمراہی کا وبال امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہو, مجھ پر ہوگا, آپ پر ہوگا. یہ امت کس کا نام؟ میں اور آپ. اگر میں اپنے آپ کو فارغ سمجھوں, آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں, تو کون ہے امت مسلمہ؟ یہ ایک ہندی کا ایک مصرع ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا پانی. کہ اگر میں بھی فارغ اپنے آپ کو سمجھوں امت مسلمہ سے, اس ڈیوٹیز سے, یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے تمام امت مسلمہ, اور آپ بھی فارغ سمجھے تو کون کام کرے گا؟ تو یہ ہے دوسری چھت, یہ ہے دوسری لیول کی چھت, کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دعوت اللہ, تبلیغ, انذار, تبشیر, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تواصی بالحق, اور سب سے بڑی اصطلاح شہادت علی الناس. اور آخری چھت جو ہے, جو تیسری چھت ہے ڈائیگرام میں, وہ کیا ہے کہ صرف بات پہنچا دینے سے کام نہیں بنتا, کہ صرف تبلیغ سے کام نہیں بنتا. یہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو غالب کر کے دکھاؤ. جو شریعت ہم نے تمہیں دی ہے اس کو نافذ کر کے دکھانا. جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا. یہ سب سے اوپر. اور میں نے کہا تھا کہ سٹارٹنگ میں کیا کہ سب سے اہم ترین چھت منزل ہے کون سی؟ گراؤنڈ فلور, جہاں 4 ستون کھڑے ہیں. لیکن سب سے بلند ترین منزل کون سی ہے؟ وہ ہے یہ سب سے ٹاپ کا فلور, دوسرا فلور. یہ سب سے بلند ترین ہے, سب سے کٹھن ہے, سب سے مشکل ہے. یہ جو ہم نے نظام تم کو دیا ہے یہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں دیا, تبلیغ بھی اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ. اس کے لیے بھی قرآن مجید میں بہت سارے اصطلاحات ہیں. کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ یہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ جو نظام ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ تبلیغ کے لیے بھی آیا ہے, لیکن صرف تبلیغ کے لیے نہیں آیا. اس کو قائم کر کے دکھاؤ, اور تفرقے میں نہ پڑھو, کہ اس کو قائم کر کے دکھاؤ. اور دوسرا الفاظ کیا ہے, دوسرا لفظ کیا ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے؟ اظہار دین. اب اظہار کے لفظی معنی کیا ہے کہ غلبہ, کہ دین کو غالب کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 3 صورتوں میں فرماتا ہے, کہ سورہ صف میں یہ آیت آئی, سورہ توبہ میں آیت آئی, اور سورہ فتح میں آیت آئی. سورہ فتح کی آیت کا آخری حصہ الگ ہے, لیکن 3 صورتوں میں آیت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ ہم نے, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا دے کر, قرآن مجید دے کر, اور دین حق دے کر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ اس دین کو, اس دین حق کو غالب کرے تمام دینوں پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار اور کتنا ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو. 3 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیا فرمایا یہ آیت, کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے صرف تبلیغ, تعلیم, امر بالمعروف نہیں, صرف اس کے لیے نہیں, اس کے لیے بھی بھیجا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو نظام زندگی ہم نے اسے دی ہے, ان کو دی ہے نظام زندگی, کوڈ آف لائف ہم نے ان کو دیا ہے, یہ مکمل نظام زندگی, اس کو نافذ کر کے دکھانا, یہ ہے ایک مشن. یہ ہے تیسری چھت, اور یہ فرض ہے. یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو آج درس میں بیان کی ہیں, یہ فرائض دین ہے, یہ تمام چیزیں. اور اس کا مثال کیا دی تھی کہ اگر کوئی ملازم ہے اسے صرف 3 کام یاد ہے اور باقی کام یاد نہیں ہے, تو ملازم رکھنے والا کیا سوچے گا؟ بڑا کام چور ہے, نکما ہے. تو اسی طرح آج مسلمان پہلے فلور تک سیمنٹ,
دوسرے فلور تک لمیٹڈ ہے، مکمل پکچر کسی کے آگے نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، جو 3 لیولز ہیں، یہ مکمل ایک پکچر ہے اسلام کا. اور ایک حدیث کے ذریعے اس کی اصطلاح سمجھاتا ہوں اقامت دین کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول 3 لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ. پہلے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ مال غنیمت کے لیے کوئی جنگ کرتا ہے. دوسرے کی کیا ہوتی ہے کہ اپنی بہادری ظاہر ہو اس کے لیے جنگ کرتا ہے. اور تیسرے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ کوئی قبائلی عصبیت کے لیے کرتا ہے. اب اس کی تھوڑی مثال میں سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہے، لیکن ایک شخص کے دل میں نیت کیا ہے کہ مال غنیمت ہے. کوئی دوسرا شخص اللہ کے رسول کے ساتھ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہے، لیکن دل میں نیت کیا ہے کہ اپنی بہادری کا مظاہرہ ہو، ظاہر ہو میری بہادری. اور تیسری کیا ہے کہ فرض کیجئے اللہ کے رسول کسی قبیلے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، اور آپ کے دل میں انٹینشن کیا ہے، یہ قبیلہ جو ہے آپ کے ساتھ اس کی پرانی دشمنی، تو آپ کے دل میں انٹینشن کیا ہے کہ آج بدلہ لینے کا موقع ملے. تو اللہ کے رسول کا سوال کیا تھا کہ ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کہ اس میں مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو لڑتا ہے، جو جہاد کرتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کی بات جو ہے وہ سب سے اونچی ہو جائے. جو اس کے لیے لڑتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ، جو اس کے لیے لڑتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے، میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ قرآن مجید میں اب اسپیسیفکلی اقامت دین کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ آخری چھت ہے، جو کہ سب سے ٹاپ لیول بلند ترین چھت ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم دینے کا حق صرف اللہ کو، کہ اللہ کی زمین ہے، ساورنٹی belongs only to اللہ، ان الحکم الا للہ. لیکن آپ اگر آج کے زمانے میں ڈیموکریسی میں اگر کوئی الیکٹڈ ممبرس ہیں، آپ کے الیکٹڈ پارٹیز کے ممبرس ہیں، وہ اگر پارلیمنٹ میں جائیں اور ایک لا پاس کر دیں کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور اسے لیگل بھی بنا لیں، تو کس کا حکم چل رہا ہے؟ کہ اللہ کا حکم چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم رد اور ان کا نیا حکم چالو. تو ان الحکم الا للہ کی خلاف ورزی ہو گئی. اور اگر خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کام کرنا کیا ہے کہ اپنی ذات میں خلیفہ بنے، اپنے نفس پر خلافت قائم کر کے دکھائے، اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر میں خلافت قائم کر کے دکھائے. جو اگر یہ فلور اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو پوری بلڈنگ مضبوط ہونی چاہیے. اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے تو پہلا فلور مضبوط نہیں ہوگا، اگر یہ مضبوط نہیں تو دوسرا فلور مضبوط نہیں ہوگا، اگر یہ مضبوط نہیں تو تیسرا فلور میں مضبوط نہیں ہوگا. اگر خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہو، اگر ٹاپ موسٹ لیئر بنانا چاہتے ہو تو پوری نیچے کی بلڈنگ مضبوط ہونی چاہیے. اپنی ذات میں خلیفہ بنیے، اپنے نفس پر خلافت کا نظام قائم کرنا. ایک شعر سے میری بات کو ختم کرتا ہوں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ ہر دم، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی، بولنے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.